الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام رواہ الامام الہمام ابو شعیب النسائی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا یہ بھی بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علماء حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے، بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور اس امت میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت امام رزین رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و رزین میں یہ روایت ذکر فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اپنی مایہ ناز کتاب غنیۃ الطالبین میں جگہ دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تفرقت الیہود علی 71 فرق، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، والنصارى علی 72 فرق، اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ 73 فرق، اے امت محمدیہ تمہارے 73 گروہ اور 73 فرقے بنیں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سارے جہنم جائیں گے، ایک گروہ جنت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، وہ گروہ جو جنت جائے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں نے اپنے صحابہ کو چلایا ہے۔ اس سے پتہ چلا امت محمدیہ میں ہونا بھی قابل قدر بات ہے، لیکن اہل حق ہونا اس سے بڑی قابل قدر بات ہے۔ جو 72 فرقے جہنم جا رہے ہیں یہ بھی تو حضور پاک علیہ السلام کی امت میں ہے، لیکن گمراہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب جو حضور علیہ السلام نے نشانی دی ہے کہ وہ لوگ حق کے راستے پر ہوں گے جو حضور اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے راستے پہ ہوں گے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون سا راستہ ہے؟ اس راستے کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر صرف حضور علیہ السلام چلے ہیں، حضور نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو نہیں چلایا۔ ایک راستہ وہ ہے جس پر حضور خود بھی چلے ہیں اور امت کو چلانے کے لیے صحابہ اور اہل بیت کو اس راستے پہ چلایا ہے۔ دونوں راستے قابل احترام، لیکن جو قابل عمل ہے نا وہ راستہ ہے جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے۔ صرف پیغمبر کا راستہ ہو نا، حضور اس پہ چلائے نہیں، وہ راستہ قابل احترام ضرور ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ میں مثال دوں گا تو آپ سمجھیں گے۔
ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھتے تھے نا تو حضور تو اپنے نام کا کلمہ پڑھتے تھے نا. کیسے پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. یہ حضور علیہ السلام پڑھتے, اور کلمہ حضور کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے تھا. لیکن امت انی پڑھتی ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے؟ اب دیکھیں راستے دو ہیں. ایک ہے وہ چیز جو حضور نے صرف اپنے لیے رکھی ہے, اس پر صحابہ کو, اہل بیت کو, امت کو چلنے کا حکم نہیں کیا. تو اب کوئی کہے میں صحابہ اہل بیت کے راستے سے ہٹ کے حضور والا کلمہ پڑھوں گا, خود کو انی رسول اللہ کہوں گا, ایمان بھی نہیں بچے گا, نکاح بھی نہیں بچے گا, فارغ ہو جائے گا. وہ کس راستے پر رہے گا؟ وہ اس راستے پر رہے گا جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک بات اور, کچھ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمارے پیغمبر صوم الوصال رکھتے ہیں. ایک ہوتے صوم روزہ, ایک ہوتے صوم الوصال پے در پے روزہ, 2-3 دن. وہ حضور پاک علیہ السلام کی اس بات کی اتباع میں انہوں نے بھی 4-4 5-5 دن روزہ شروع کر دی. جب 2 سے 4 دن ہوئے نا, کمزوری آ گئی, بستر پر آ گئے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ کے رسول ان کی عادت پہ تشریف لے گئے. کیا ہوا؟ تو انہوں نے بات بتائی کہ ہم نے تو آپ کی بات کو دیکھ کر اتباع شروع کی. حضور نے فرمایا جی نہیں, ایوکم مثلی, تم میری طرح ہو سکتے ہو. اللہ یطعمنی ویسقینی, اللہ مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا. ان کا حضور نے روزہ اسی وقت افطار کرا دی. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے کچھ کام اپنے رب کے ساتھ خاص قسم کے ہیں جس میں امت کو دخل نہیں ہے. ایک مسئلہ اور لے, شادیاں کتنی کر سکتا ہے بندہ؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان کو 4 کی اجازت ہے. انصاف شرط ہے, حقوق کی ادائیگی شرط ہے. اگر کوئی بندہ حقوق نہیں ادا کر سکتا پھر اسے ایک بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ لوگوں میں غلط نظریہ ہے کہ حقوق ادا نہ کر سکو تو پھر ایک کرو. جی نہیں, ایک کے حقوق کھا جاؤ پھر فائدہ. کرنی نہیں چاہیے اس کو جو حق ادا نہیں کر سکتا. جس نے بیوی کو ذلیل کرنا ہے, بچوں کا حق مارنا ہے, اسے ایک بھی نہیں کرنی. ہاں حق دے سکتا ہے, انصاف کر سکتا ہے, پھر کم از کم کتنی, زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 4. لیکن ہمارے پاک پیغمبر کا مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ امت کا ہے. حضور پاک علیہ السلام کا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائی, بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں ایک وقت میں, کل 11 تھی. حضور علیہ السلام کی شادیوں کی کئی وجہ ہیں. ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ عرب میں جو بڑے بڑے قبیلے تھے نا, جب وہ فتح ہو جاتے تو ان کو اسلام لانے میں ایک بات کی ہار سمجھ آتی کہ دیکھو لوگ کہیں گے دب کر مسلمان ہوئے, حالانکہ ہم دل سے مسلمان ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے اس خاندان سے شادی کرتے, انہیں عزت مل جاتی, وہ صحابہ اور اہل بیت بن جاتے. اہل بیت سے مراد ماننے والے. حدیث پاک میں کل تقی و نقی من آلی, ہر وہ بندہ جو تقوی والا ہے اور گناہوں سے پاک ہے وہ میری آل ہے, شامل ہو جاتا. حضور علیہ السلام کی شادیوں کی کئی وجہ تھی. اور اگر جیسے کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کو صرف شادیوں کو شوق تھا, تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر شادیوں کو شوق بھی ہوتا تو بھی ایک دلیل موجود ہے کہ حضور علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں, اور جو نبی ہوتا ہے نا اس میں 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے, اور ایک جنتی میں دنیا کے 1000 انسان جتنی طاقت ہوتی ہے. تو نبی کی طاقت دنیا کے 40,000 آدمیوں کی طاقت کے برابر ہے. ابھی تو حضور کی شادیاں 11 ہیں. اگر تم یہ بھی اعتراض کرو تو یہ جواب بھی موجود ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, ہمارے نبی کی شادیاں زیادہ ہیں. اب کوئی کہے میں حضور والے طریقے پہ چل کے شادیاں زیادہ کروں گا, بیک وقت 9 اور 11 بیویاں رکھوں گا, تو شریعت اسے جواب دے گی کہ بیک وقت 4 رکھ سکتا ہے, زیادہ نہیں. اگر رکھے گا اولاد حلال نہیں ہوگی, نکاح نہیں رہے گا, زنا بن جائے گا, منع ہو جائے گا. تو کیوں؟ حضور علیہ السلام کا طریقہ تو ہے 11 شادیاں, لیکن وہ قابل عمل ہے, قابل قدر ہے, قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل کون سے؟ جس پر حضور نے امت کو چلایا ہے. اب اس حدیث پہ آؤ جو میں نے شروع میں پڑھی. سارے فرقے جہنم جائیں گے, حضور کون سا جنت جائے گا
فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں صحابہ اور امت کو چلا رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے نبی کے صحابہ، نبی کے اہل بیت کا طریقہ قابل قدر بھی ہے، قابل عمل بھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں۔ ہمارے اوپر جب کوئی سختی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں دوائی علاج کے لیے۔ شریعت نے دوائی علاج کا نمبر 3 بتایا، اس سے پہلے بھی 2 کام ہیں۔ نمبر 1 فرمایا جب کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو بندے کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، میرے مولا اس کو تو ہی ٹال دے۔ فوراً متوجہ، 2 رکعت نماز نفل کا ٹائم ہو تو پڑھ لے، ٹائم نہیں ہے تو دل میں اللہ کو کہہ لو۔ نمبر 2 فوراً صدقہ کرنا سوچو، 1 روپے کے مالک ہو یا 1000 روپے کے مالک ہو، جتنی تمہاری طاقت ہے آپ صدقے کا سوچ لیں۔ نمبر 3 پھر ڈاکٹر اور حکیم کے پاس لے جائیں۔ مجھے ایک شاگرد پوچھنے لگا، استاد جی ہماری اماں جان رات کو 3 بجے بیمار ہو جائے اور میں اسے اسپتال لے جاؤں تو اب میں 2 نفل پڑھتا رہوں گا یا فقیر ڈھونڈتا رہوں گا بھی اس کو صدقہ دوں؟ یہ تو اوکھا کام ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بڑا سوکھا کام ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے والدہ بیمار ہوئی ہے نا تو پہلا لفظ تیرے منہ سے نکلنا چاہیے، اللہ ہماری اماں کو صحت دے دے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا بندہ۔ نمبر 2 فقیر نہیں مل رہا نا تو جیب میں دیکھ بھی میرے پاس 2000 ہیں، ان میں سے 200 کی نیت کر لے کہ یہ فقیر کے ہو گئے، جب ملے گا دے دوں گا، وہ 1 دن بعد ملے یا 1 ہفتے بعد ملے، وہ تیرا صدقہ ہو گیا۔ اسی وقت دوسرے منٹ میں اماں جی کو اسپتال لے جاؤ، تو یہ بہت آسان ہے۔ ترتیب یہ ہے۔ او میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے اس ترتیب کی واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امام محمود آلوسی نے روح المعانی میں جلد نمبر 29 سورۃ دہر آیت نمبر 8 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کے تحت یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان، باقی صحابہ بھی ہیں۔ وہ گھر سے باہر بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، حضرت بی بی پاک کو ملے، حضرت علی المرتضیٰ کو ملے، حضرت علی آپ علیہ السلام کو گھر سے باہر چھوڑنے آئے، یہ حضرات بھی ملے۔ تو انہوں نے پوچھا علی آپ پریشان ہیں؟ کہا جی حضور علیہ السلام دعا کرنے آئے تھے، میرے دونوں شہزادے بیمار ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ، وہ بیمار ہیں، بخار تھا یا کوئی تکلیف تھی، تو ظاہری بات ہے پریشانی تو والد کو آتی ہے نا، تو کہ میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ ہم ایک مشورہ دیں؟ کہا جی بالکل۔ کہا آپ ایسا کرو، آپ اللہ کے لیے منت مان لیں کہ میرے مولا ان کو صحت دے دے، ہم خاوند بیوی 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ یہ حضرات یہ مشورہ دے کر گئے اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت بی بی پاک کے پاس گئے اور انہیں بتایا، کہا جی ٹھیک ہے ہم منت مان لیتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو صحت عطا فرمائے۔ اگلے دن سے انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے روزے رکھنے کی ترتیب شروع کی۔ 1-2 دن گزرے، کوئی سحری افطاری کا انتظام اکٹھا ہوا، اللہ نے صحت دے دی۔ اب منت کے روزے پورے کرنے تھے تو صبح گھر میں سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی سے سحری کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک جگہ مزدوری کے لیے گئے، وہاں سے کچھ جو ملے، سارا دن کی مزدوری کے بعد واپس آئے، بی بی پاک نے اس کو پیسا اور اس سے روٹیاں بنائی۔ تو روٹیاں کتنی بنی؟ کہتے ہیں 5 یا 6 روٹیاں بنی۔ جب افطاری کا وقت آیا، 1 روٹی سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے، 1 حضرت اماں فاطمہ کے سامنے، 1 روٹی بچوں کے سامنے بھی تھی کہ انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، 4 روٹیاں ہو گئی، اور 5ویں روٹی حضرت علی المرتضیٰ کے خادم تھے۔ حضرت علی کے 2 خادم بڑے مشہور ہیں، ایک مدینہ منورہ کے اور ایک کوفہ کے، ایک ہے زرار ابن زمرہ کنانی اور ایک ہے کمبر۔ یہ زرار کنانی جو ہے یہ کوفہ کا خادم ہے، اور کمبر جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ مدینہ منورہ خادم ہے۔ 1 روٹی اس کی بھی تھی، تو یہ 5 روٹیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص باہر سے آیا، اس نے آ کر اعلان کیا کہ انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم الجنہ۔ لوگو میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں، اگر تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، حدیث پاک کے مطابق بھوکے کو کھانا کھلا کر دعا قبول ہے، تو میں تمہیں دعائیں دوں گا کہ اللہ تمہیں جنت کا کھانا کھلا دے۔ آج کا دور تو نہیں تھا نا کہ لوگ کہیں وہ جنت کا نہیں تھی، وہ تو حضور علیہ السلام کا دور تھا۔
اور گھرانہ بھی اہل بیت کا تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے روٹی اٹھائی, بیٹا حسن یہ میری روٹی لے کر اس فقیر کو دے دو. سبحان اللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ نے شو یہ کیا اپنے بچے کے سامنے کہ مجھے گویا بھوک نہیں ہے, حالانکہ صبح پانی سے سحری کر کے گئے. حضرت بی بی پاک نے بھی اپنی روٹی دے دی, 2 ہو گئیں. تو ان دونوں شہزادوں نے بھی اپنی روٹی دے دی, بھی ہمیں بھی جنت کا دسترخوان ملے گا نا, حالانکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ماں جنتی خاتونوں کی سردار ہے. غلام قمبر کی بھی روٹی آئی. یہ 5 روٹیاں کسی ایک نے نہ کھائی, اس فقیر اور وہ جو یتیم تھا اس کو دے دی, وہ لے کر چلا گیا. پانی سے افطاری ہو گئی. اگلے دن پھر پانی سے سحری ہوئی, اور پھر حضرت علی المرتضیٰ اسی طرح جو کی مزدوری لے کر آئے ہیں. اب پھر روٹیاں سامنے ہیں. اب ایک مسکین آتا ہے, انا مسکین ام مساکل مدینہ اطعمونی اطعمکم الجنہ, اللہ تمہیں جنت سے کھانا کھلائے گا, میں مسکین ہوں, مجھے دے دیں. اب 24 گھنٹے روٹی دے دی گئی. دوسرا دن تھا تو 48 گھنٹے, یہ 5 روٹیاں ایسی گئی ہیں. تیسرے دن روزہ بھی آخری ہے اور امتحان بھی معاملہ ایک پیک پر ہے. اگلے دن اسیر آیا ہے, اسیر کہتے ہیں قیدی کو. اس نے بھی ایسے ہی مانگا, اسے نہیں پتا کہ 72 گھنٹے سے یہ خاندان اہل بیت پانی پر گزارا کر رہا ہے. یہ روٹی چلی گئی. اس دوران حضرت علی المرتضیٰ نماز کے لیے مسجد نبوی آتے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں سختی آئے, نہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ رکھا. ہوا کھلا کیسے ہی بات, حضور پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی پہنچے ہیں تو جبرائیل امین وحی لے کر آئے ہوئے تھے. جبرائیل نے آ کر قرآن کریم سورۃ دہر آیت نمبر 8 پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 یہ آیت پڑھ دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا. کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے کھانا کھلایا ہے کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں, اللہ کی طرف متوجہ اور رب کی رضا کے لیے. ایک دن مسکین کو, ایک دن یتیم کو, اور ایک دن قیدی کو. جب پوچھا تو بتایا گیا. میرے دوستو, میری بات کا مطلب, دکھ آئے, تکلیف آئے تو یہ گروہ ایسے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا. تو یہ خاندان پیغمبر سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دکھ اور تکلیف میں ہمیں کہاں متوجہ ہونا چاہیے. میں ایک بات مزید کرتا ہوں, اہل حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے طریقے کو اپنائیں. اگر ہماری زندگی میں, ہماری شادی بیاہ میں, ہماری خوشی غمی میں, ہمارے دن رات میں صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے, ہم ناکام ہیں. میں آپ کے سامنے اہل بیت کی 2 شادیاں پیش کرتا ہوں, 2 شادیاں, ذرا اس سے دیکھیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رشتہ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں. یہ 2 رشتے ہیں. ان 2 رشتوں میں نکاح کیسے ہے, بارات کیسے ہے, اور شادی کیسے ہے, کبھی ہم اپنی شادی کو بھی ایک طرف رکھیں اور یہ اہل بیت کی ان 2 مشہور شادیوں کے واقعے کو بھی ایک طرف رکھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی ہے. اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں, پیغمبر کی اولاد بھی ہے. حضرت عائشہ کی شادی میں نکاح تو بڑے طریقے سے ہوا ہے. کہاں پر؟ عرش پر. اللہ پاک نے کرا دیا. جب نکاح ہو گیا, رخصتی باقی تھی, ہجرت کا وقت آیا. نکاح مکہ میں ہوا تھا, ہجرت کا وقت ہے, حضور مدینہ تشریف لے آئے. مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی ہے. رخصتی میں بارات شامل ہے, اور ہم باراتوں میں کیا کرتے ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے دلہا بنے ہیں, تو یہاں بارات کیسی ہے؟ اس بارات میں کل 2 عورتیں ہیں, کل 2. نمبر 1 یہی دلہن آپ کی اور ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ, اور ایک ان کی والدہ حضرت ام رومان زینب. ماں اپنی بیٹی کو گھر پہنچا کر گئی ہے. آج کے دور میں اگر بارات میں عورتیں نہ جائیں نا, ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بے لگے کھتے نہیں نہ دہے کوئی نہیں. یہ ہمارے ہاں غلطی ہے کہ ان کا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ان کو پاس کوئی آیا نہیں ہے. حالانکہ یہ طریقے کی بات نہیں ہے. خواہ مخواہ سے عورتوں کو گھروں سے نکال کر فحاشی اور عریانی کو اور بے پردگی کو دعوت دی جاتی ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ بارات حرام ہے، میں یوں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے گھر کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اچھا طریقہ یہ ہے۔ ایک شادی اور پہ آئے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اماں جان رضی اللہ عنہا، اماں فاطمہ کا نکاح ہے حضرت علی المرتضیٰ سے۔ اماں فاطمہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ میں آپ کا نکاح وہاں کروں، آپ راضی ہیں؟ ایک سوال میں کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ کیا رسول اللہ اپنی مرضی سے شادی فرما دے تو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ پیغمبر تو ولایت اعلیٰ کا درجہ رکھتا ہے امت کے لیے یار۔ والد کا کیا تعلق ہوگا بیٹی کی ولایت پر جو نبی کا امت پر ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا ہے اماں جان سے، اماں فاطمہ سے، حضور علیہ السلام کی تو صاحبزادی ہیں۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ ہمیں شادی کے وقت اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو نہیں پوچھے جاتے ہیں نا، اسی پر پھر لڑائیاں بنتی ہیں، فساد بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں شادی خانہ آبادی ہو، تو وہ شادی خانہ آبادی نہیں بنتی، اللہ نہ کرے کبھی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ پوچھا نہیں جاتا۔ دیکھیں ماں باپ نے تو شادی کر کے بچے پیدا کر لیے، اب وہ لڑکی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مرضی ہو۔ شریعت کہتی ہے اگر نکاح میں مرضی کو دیکھا جائے، کوئی اور غلط کام نہ ہو، تو وہ مرضی ماننا جائز ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء پہلے رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جہاں تمہارا جی چاہے اس جگہ شادی کرو۔ ما طاب لکم، طیب قلب سے، دل کی چاہت سے، زبردستی سے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی دل کی چاہت بھی شادی میں شامل ہے، تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر والد نہیں پوچھ سکتا، شرما رہا ہے، تو اپنی بیوی کو کہہ کہ ماں کے ذریعے تو پوچھ سکتا ہے نا۔ اپنی بیٹی کو دیکھے گا کہ اس کی گپ شپ ماں کے ساتھ ہے، اس کی گپ شپ خالہ کے ساتھ ہے، اس کی گپ شپ پھوپھی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے، کچھ تو پوچھا جائے گا نا۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا، کبھی نہ کرنا۔ یہ جو ہم اس طریقے کو نظر انداز کرتے، میں ایسی شادیوں کو جانتا ہوں، میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ ہمارے قریبیوں کی شادی ہو رہی تھی، میرا شرن وہاں پردہ بھی نہیں تھا، ان نے مجھے بلایا دعا خیر کے لیے۔ تو میں نے اپنے اس بزرگ سے پوچھ لیا جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، میں نے کہا آپ نے بچی سے پوچھا ہے؟ بائی دا چانس پوچھا۔ اس نے کہا پوچھا تو نہیں ہے، لیکن میں پیوں ہوں، کوئی مر گیا اس میں راکھا نہ منے سے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں اس کا کوئی مر گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانے گی؟ حضور علیہ السلام تو اپنی بیٹی سے پوچھتے تھے، کیا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادی اور آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کے؟ تو اس کے دل پہ لگی، مال کیا کرا؟ میں کہ جی پوچھو۔ مجھے کہتے ہیں میں تو نہیں پوچھتا، اس کی ماں کو کہہ دے۔ میں نے کہا جی ماں کو کہہ دے، میرا پردہ نہیں تھا، وہ جگہ ایسی ہے، شرن بھی پردہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ان کی امی کے ساتھ جا کر پوچھ لیں۔ میں گیا ہوں، میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ ہم کل تیری دعا خیر کر رہے ہیں، فلاں 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 معاملہ پورا تعارف کرا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا جی راضی نہیں، ماں کے سامنے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اب سنو بچی کی دلیل۔ اس نے کہا مجھے باپ نے عالم بنایا، میں عالمہ ہوں، 10ویں پاس ہوں، اور جو لڑکا ہے وہ صرف بکریاں چراتا ہے، وہ میری ٹکر کا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، مجھے کوئی پڑھا لکھا دے دو، میرے خاندان میں 4 5 6 رشتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ و قاری ہے، ان میں سے کوئی دے دو، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن میں ان پڑھ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی ماں کو کہا سن لیا؟ انہوں نے کہا سن لیا۔ میں نے کہا لڑکی نے کوئی لڑکا متعین نہیں کیا، آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے، لیکن جو دلیل اس نے دیا نا کہ مولوی کے لیے ہو، مجھے پڑھایا کیوں تھا؟ میں اس گھر جاؤں گی، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے اپنے جوڑ کا خاوند چاہیے۔ ہم واپس آئے، اس کے باپ کو بتایا تو اس کے باپ تھوڑا سا ناراض ہوا۔ میں نے کہا آپ ناراض ہوں گے، میں دعا خیر کرانے نہیں آتا، تو سا جانے تمہارا کام جانے، شریعت کے مسئلے کو نہیں ماننا یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال وہاں شادی ہوئی جہاں بچی کہہ رہی تھی، لڑکا بھی حافظ اور عالم ملا، آج 5 سے 6 بچوں کی ماں ہے وہ، اور ان کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا ان کی کبھی لڑائی ہوئی ہو۔ اس کا والد آج کل مجھے ملتا ہے تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ بھلا کری تھا، ایسا رہبری کی تھی یوں والے۔ تو ہم شریعت کے مسئلے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، ہم کوئی اوپر آ گئے یا ہماری بچیاں کوئی بی بی پاک سے اوپر آ گئی ہیں؟ تو پوچھنا چاہیے۔ حالانکہ بی بی پاک کا انکار نہ ہوتا، حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پھر بھی پوچھا۔ اچھا جب شادی ہو گئی ہے، نکاح طے ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے اور اس میں حق مہر طے ہوا ہے،
اور اس میں نکاح کے گواہ ہوئے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور باقی صحابہ کی موجودگی اور گواہی میں جب یہ رشتہ ہو گیا تو اب حضرت اماں فاطمہ کی بارات گئی ہے. کبھی کتابوں میں یہ بھی پڑھ لو کہ اس بارات کا منظر کیسا تھا، یہ بارات کیسے گئی تھی. اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بارات میں 2 عورتیں ہیں، ایک خود دلہن حضرت اماں جان بی بی پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی، اور ایک حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندھی سیدہ برکت، ان کا کنیت ہے ام ایمن. یہ 2 ہیں، ان نے جا کر گھر پہنچایا. تو اسی لیے اگر باراتوں کی ترتیب چھوڑ دی جائے نا تو یہ بہت بہتر ہے. میں نہیں کہتا کہ بارات گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ باراتوں کی ترتیبیں چھوڑ دینا اللہ کی قسم شادیاں آسان ہو جائیں گی. ورنہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے، میں کو سڈا نے میرے بھرا کو نہیں سڈا، یہ میرے سالے کو نہ شادی تو نہیں سڈا، میری مرضی مک گئی ہے، ٹکا ٹکر میں نہیں رکھنا. یہ لڑائیاں پڑتی تب ہے جب ہم شریعت کے مسئلے کو فالو نہیں کرتے. آپ کہیں گے مولوی میں لئی بیٹھا ہے، میں تمہارے سامنے بیٹھا، میرے اپنے شادیاں اسی ترتیب تے تھے. میں نگو سامانا میرے 7 بھیڑی ہیں، اصل 3 بھرا ہیں، بھیڑ بھراواں دی کل اولاد ملا کے کوئی 65 بڑھیں جی ہم بڑھیں جی سارے بڑھ دن، ایک ایک دے 8 ڈاڑا بالوں میں ڈسو لے کر لو حساب. میرے سے تو کوئی ناراض نہیں ہے، میری اتنی بڑی فیملی ہے. یہ ساری امی آدھی ہوندی ہے، یہ سارے بھیڑی کو اکٹھیاں نہ یا کرو، محلے تو کھٹڑے منگنے پودن، ٹھیک ہے نا. تو مجھ سے تو کوئی ناراض نہیں ہے، ہم نے تو شریعت پہ عمل کیا، تو شریعت پہ عمل کریں گے نا، مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں. اب میری سالی کی شادی تھی، میں اس بارات میں نہیں گیا، میری بیوی بھی اپنی بہن کی بارات میں نہیں گئی. کیوں؟ میں نے اپنی بارات میں انہیں بلانے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا. اب میرے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم شادی میں گئے ہیں، نکاح میں گئے ہیں، تحفے دیے ہیں، مبارک دیے، شادی اٹینڈ کی ہے، باراتوں کے چکر میں ہم جانے والے نہیں تھے. سگی بہن کی بارات میں وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کیوں؟ سنت طریقے پر میں نے بھی عمل کیا، یہ بھی عمل کریں گے، تو کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائیاں ہوتی تب ہے بھئی سارے کل سلام گردیاں نے تے ساکو نہیں دیں دے، تب رولا پڑتا ہے، تب مسئلہ بنتا ہے. تو شریعت کو دیکھ لینا، کبھی بھی مسئلہ نہ بنے. یہ حضور علیہ السلام کے گھر سے بات. ایک مثال اور لیں، شادی میں کسے بلایا جائے تو وہ خوش ہو، جسے نہ بلایا جائے وہ ناراض ہو. یہ بھی سن لیں. مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی. حضور علیہ السلام نے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں ان کی چم یہ رنگ اور کلر دیکھا جو شادی پہ لگتا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا اتزوجت یا عبد الرحمن، عبد الرحمن شادی ہوئی؟ کہا جی ہاں. کل ہوئی؟ جی ہاں. اچھا ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. کواری تھی یا شادی شدہ تھی؟ یا رسول اللہ شادی شدہ تھی. کواری کیوں نہیں تھی؟ یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے اسی لیے شادی کی ہے، بیوہ تھی، یعنی کہ بیوہ سے اس لیے شادی کی کہ میرے بچے تھے، ان کو سنبھالنے والی ہو، کوئی پالنے پوسنے والی ہو، اس لیے بڑی عمر کی میں بیوی لایا ہوں تاکہ میرے بچوں کی رکھوالی بن سکے. حضور نے فرمایا اللہ مبارک کرے، ولیمہ کر لو، چاہے بکری کا بچہ کیوں نہ ذبح کرنا پڑے. اولم ولو بشاتن. اب ذرا سنو، اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ بھی مدینہ پاک میں اور حضرت عبد الرحمن بھی مدینہ پاک میں شادی میں بلایا گیا. اگر بلایا گیا ہوتا تو حضور صبح پوچھتے اچھا تیری شادی ہوئی ہے؟ وہ تو فرماتے رات میں تیرا نکاح پڑھا کہ تیری شادی کو اٹینڈ کر کے آیا ہوں. دیکھو شادی ہو گئی، اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں دی گئی، حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام کی گھر والیاں جو امہات المؤمنین حضور کی بیویاں، انہیں نہیں بلایا گیا، حضور ناراض نہیں ہوئے. کوئی ٹکا ٹکر بند نہیں کیتا، مرضی ختم نہیں کی تھی، کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ مبارکباد بھی دی اور ولیمے کا مسئلہ بھی سمجھا دیا. یہ طرز ہونی چاہیے. آج ہم دوسروں سے مرضی ختم کر دیتے ہیں. سنیں، دوست کی خوشی میں تب شریک ہو جب وہ تمہیں بلائے، لیکن دوست کی غمی میں ہر وقت شریک ہو، وہ بلائے یا نہ بلائے. یہ اصول ہے. ہم یہ حضور پاک اور صحابہ کی زندگی سے دیکھیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. ہم 100% غلط کرتے، ہم اس پر لڑائیاں کر کے خاندان کو توڑ دیتے. اچھا ایک مسئلہ ہے جہیز کا. جہیز کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے والوں کو اللہ ہدایت دے، یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں لڑکی والوں سے، جی کو کیسے دے سو
پوچھا جاتا ہے اچھا یہ جماعت کو موٹر سائیکل کھلا کے لے سو او گھنوں سے، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ آپ میں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا جو بیٹیوں والے ہیں، ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے بتائیں کہ جب بچی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کے دل پر اور ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی؟ شرم کرنی چاہیے ان لڑکے والوں کو جو اس سے اس کی بچی بھی لے رہے ہیں، یعنی جان بھی لے رہے ہیں اور مال بھی لوٹنے کے چکر میں۔ ایک بندے کو میں نے کہا جہیز کا اسلام میں تصور نہیں ہے، وہ دے دے تو لے لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ دے تو تیری عزت ہے، تو اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے، بقرعید دکم میں نہیں آونا، تو کما اس کے لیے، اور نہیں کر سکتا تو تیرے اوپر شادی لازم نہیں ہے، تو دو روٹی دے ٹکڑے زال کو نہیں کھوا سکتا تھا کو کیڑا شوق ہے جو تو پر نہیں پو تو کما نہیں مجھے کہنے لگا نا مولوی صاحب مسئلے چ لکھا پیا جہیز ڈیویند ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ مسئلے میں لکھا ہوا ہے اور پتہ چاچے کو ایسا تو نہیں پڑا۔ میں نے کہا یار ہمارے علم میں اضافہ فرمانا، اللہ آپ کو خوش رکھے، وہ مسئلہ ہمیں بھی ذرا دلیل کے ساتھ سنا دے، کہاں لکھا ہوا ہے جہیز دینا چاہیے؟ کہنے لگا حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ میں نے کہا جی ہوئی۔ وہاں جہیز دیا گیا تھا؟ میں نے کہا جی دیا گیا تھا۔ تو کہتے آ گیا نا جہیز؟ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے جی۔ میں نے کہا سوال یہ ہے حضور علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 4۔ میں نے کہا جہیز کتنے کو ملا؟ کہتا ہے 1۔ تو میں نے کہا 3 کو کیوں نہیں ملا؟ اس پر کبھی سوچا؟ یہ میری دلیل تھی، تو اپنی دلیل بڑھا بیٹھے، سمڑا این وہانے تے میں تو چاہ بیٹھے میں میڈا، یہ تو میری دلیل ہے، 3 کو نہیں ملا 1 کو ملا، کیوں؟ یہ میں بتاتا، تو میرے جو بتا رہا ہے نہیں 1 کو ملا تھا تو دینا چاہیے، بھئی دینا چاہیے تو سب کو دینا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی تو 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں حضور پاک علیہ السلام کی نور جگر، نور نظر اور لخت جگر ہے، تو کیوں 1 کو دیا؟ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا اب سن، جہیز دیتے وقت داماد کی ہڈی پسلی دیکھی جاتی ہے کہ معیشت کے لیول پہ کمزور ہے یا مضبوط ہے، معیشت میں کھانے پینے کے لحاظ سے رزق کے معاملے میں وہ کمزور ہے یا مضبوط ہے؟ اگر ہو مضبوط تو پھر صرف رشتہ وہ جانے اور گھر کا جہیز جانے خاوند، اور اگر وہ ایسا معاملہ نہ ہو تو بطور تعاون ساتھ سسر کچھ دے سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پہلی نور نظر لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضور کی پہلی بیٹی کی شادی ہوئی حضرت ابو العاص سے۔ کھاتے پیتے آدمی، رہائش پذیر آدمی، بزنس مین آدمی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ان کی ساس بن رہی حضور کی بیوی، ان کے بھانجے سگے بھانجے ابو العاص لقیط ابن ربی، کوئی جہیز نہیں دیا، حضرت زینب کا رشتہ دیا، صرف جاتے وقت ماں نے اپنے گلے کا ہار بیٹی کے گلے میں پہنا دیا بس۔ دوسری بیٹی حضور علیہ السلام کی سیدہ کائنات سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، کس سے رشتہ ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عثمان تو غنی مشہور ہے، تاجر مشہور ہے، مالدار مشہور ہے، حضرت عثمان سے رشتہ ہوا، کوئی جہیز نہیں ہے۔ وہ بیٹی فوت ہو گئی تو حضرت عثمان غمگین رہنے لگ گئے، حضرت عثمان کی بیوی حضور کی بیٹی فوت ہو گئی، غمگین۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان آپ پریشان ہیں؟ کہ یا رسول اللہ پریشان تو ہوں گا کہ رشتہ آپ سے بنا تھا، تعلق آپ سے بنا تھا، وہ بھی ٹوٹ گئے، میری بیوی فوت ہو گئی آپ کی بیٹی، تو میں پریشان ہوں۔ کہ عثمان تیری پریشانی ہم سے نہیں دیکھی جاتی، میری بیٹی ام کلثوم موجود ہے تو اس سے نکاح کر لے۔ دوسری بیٹی بھی پہلی کے فوت ہونے کے بعد حضور نے حضرت عثمان کو دی، کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کو ملی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ تو معیشت لیول پہ کمزور آدمی تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے تو زرہ بیچ کر شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا، اور جس سے زرہ بیچی تھی وہ حضرت عثمان تھے، انہوں نے پیسے تو دے دیے، زرہ لے لی، دل میں آیا کہ عثمان جو تو پیسے لے رہا ہے تو یہ تو تیری سالی کی شادی ہے حضرت فاطمہ کی، تو مجھے تو تعاون کرنا چاہیے، اور اگر میں علی کو کہہ دوں کہ میں زرہ نہیں لیتا، ویسے تجھے 400 درہم دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے علی کی مروت کے خلاف ہو، غیرت کے خلاف ہو، کیا کروں؟ کہا علی اب زرہ بیچ رہے ہیں؟ کہا بیچ رہے ہیں۔ کہا یہ لے 400 درہم زرہ میری، ہو گئی۔ اگلے دن ولیمہ میں گئے، یہی زرہ ساتھ اٹھا کے لے گئے، جنگی لباس۔ حضرت علی نے پوچھا آپ یہ زرہ لے کر آئے؟ خیر ہے تو کل میں نے بیچی تھی۔ کہا اب تو میری ہے لیکن تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں، شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں، یہ شادی کا تحفہ لے لو۔
تو یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی معیشت کو سامنے رکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا گیا ہے، 2 تکیے، 1 چکی، 2 پیالے اور 1 گلا، یہ دیا گیا ہے، اس کو تم جہیز کہتے ہو؟ اور آج سسر سے، ساس سے، سالوں سے، بیوی سے لڑائی رہتی ہے، تیکو تیرے پیو ڈیتی کیسے آئی؟ تیرے باپ نے تجھے کیا دیا تھا؟ یہ بے مروتی کی انتہا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا طرز نہیں ہے، یہ ہم نے رسم اور رواج کی بنیاد رکھی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ چیز اتار دی ہے کہ گھروں میں لڑائیاں شروع ہیں۔ میرے دوستو، ایسی لڑائیاں میرے پاس آتی ہیں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، مفتی نام کے ساتھ لگا ہوا ہو تو طلاق دا مسئلہ تو حل کرنا پوندا ہے، تو مولوی کرتے ہیں نا طلاق کا مسئلہ۔ اب ہوتا کیا، طلاق ہو گئی، جب ہم وجہ پوچھتے ہیں نا کہ یار کیوں لیتی ہوئی، کوئی موت پئی ہوئی، عقل تے رات ہے ہوئی، کیڑی بلا ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، بس صاحب تھوڑا رولا تھی آئی۔ اب رولا پتہ کیسے ہوا تھا؟ گھر میں ایک خاتون آئی ہے مبارکباد دینے، اچھا ماشاءاللہ نو گی نہیں ہے، اللہ تیری کنوار دا چنگا کرے، مبارک ہوئی۔ میز لیتی نے کہنے لوڑ دی، صوفہ لیتی بننا تروٹا ہویا۔ وہ باہر کی خاتون کہے گی میز کسی کام کی نہیں، بیڈ کسی کام کا نہیں، صوفہ کسی کا۔ اس نے کہا، ان کی بہنوں نے سنا، نندوں نے بیٹھ کر اپنی اس کو بھابی کو تانا دیا، بھابی کا دل دکھا، وہ روٹ کے میکے گئی، اور بھائی کے کان بھرے، ادھر ادھر کرتے کرتے ایران توران چل جان چھٹی طلاق ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کیا فائدہ اس رشتے کا جو اس تانے پر گیا؟ ایک مسئلہ میں حل کر رہا تھا، خاوند بیوی دونوں بیٹھے تھے، اور خاوند کا باپ بھی بیٹھا تھا اور بیوی کا باپ بھی بیٹھا تھا، یعنی دوئے تھوک بیٹھے ہیں، جیکو سادیں دیتے پترے تھے۔ مسئلہ چل پڑا کہ اس نے دیا کیا ہے، اور کمال ہے یار اس خاتون کی جو اس نے اپنے خاوند کو جواب دیا نا۔ خاوند نے کہا کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، آپ کی عزت اور احترام اپنی جگہ، میرا باپ صاحب حیثیت ہے، وہ چاہتا نا تو جہیز میں مجھے جہاز دے سکتا تھا، لیکن تیرے باپ کی ہڈی پسلی ہے، وہ ایئرپورٹ بنوا سکتا تھا۔ جہاز جو آوے تو سیر تے بلا ہوا، وہاں کہ تو اپنا یہ حال ہے، جمعہ آٹھ والا تک اتھین جوتی پہن دیتے، تو رولا پاتی بیٹھا سورے نال، جمعے جرا بندہ دھاوے تو سر سو ایک کھڑو کے بیک کو آکے تمہیں گڑیتی کیسے۔ تو یہ حالات ہے، اس پر ہم اپنے گھروں کو برباد کرتے ہیں۔ یہ سیرت النبی کے جلسے کا کام ہے کہ صرف واقعات نہ سنو، ہمارے نبی بہت اچھے تھے، وہ تو اچھے تھے، لیکن ان اچھوں کی اچھائیاں اپنی زندگی میں لاؤ، اچھوں کی اچھائیاں اپنی زندگی۔ میں ابھی گفتگو شروع کر رہا تھا تو میں نے آپ کے چہرے پڑھے، میں آ کر یہاں تعریفیں سنا جاؤں، میرے نبی کے فضائل ہیں، مسائل ہیں، دلائل ہیں، یہ ہے وہ، تمہارے پلے کشن اپ ہو گیا۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ ہر گھر دے رولے ہیں، یہ ہر گھر کے مسئلے ہیں۔ اگر ہم یہاں دیکھ لیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ آج کل بیوی کی عزت نہیں کی جاتی، بیویوں پہ لطیفے سنائے جاتے ہیں اور سہیلیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر یہ ذہن ہوگا نا تو پھر کبھی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج کل آئی ڈی ہے نا تو لڑکے فیس بک پر تصویر اپلوڈ کرتے ہیں، مجھے لائک ملا ہے، جو بندہ اس کی تصویر کو لائک کرے خوش ہوتے ہیں، تھینک یو، ماشاءاللہ، زبردست، جزاک اللہ، شکریہ، آپ نے میری تصویر کو لائک کی ہے، مجھے اچھا کہا ہے، میرے اوپر کمنٹ کیا ہے۔ آؤ، آئی ڈی تو بہت اچھی بنتی ہے، کبھی گھر کی زندگی میں اپنی بیوی کو لائک کرنے کے لیے 2 اچھے بول اس کے سامنے بولے یا تمہاری زندگی بہتر ہو جائے۔ کبھی اس پر کمنٹس کیا ہے کوئی اچھا؟ آپ نے تو ہمیشہ اس سے لڑائی۔ اگر ایک بندہ مجھے کہنے لگا نخرے کریں دیے، میں کہ رن ہوں دی نخرے واسطے بھی اجانا کے ناسو نخرے واسطے، چیتا خراب ہے بھی بیوی تو خاوند پر حج کر کے نخرہ کرے گی نا، تجھے چاہیے تو اس نخرے کو ایسی ترتیب پہ رکھ جہاں نہ اللہ ناراض ہو نہ رسول اللہ ناراض، تو اس کو ایسے رکھنا۔ اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، ایسی غلط باتیں خاوند اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ جو خاوند بیوی کو مارتا ہے یہ اللہ میں حق میں کل قیامت میں بیوی کے حق میں اللہ کے دربار میں پکڑا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک پیغمبر میرے مخلوق کو بتا دو کہ جو بیوی جس خاوند کو ملتی ہے وہ بیوی اللہ کی طرف سے دیا ہوا قیدی ہے، رب قیامت میں پوچھے گا میرے قیدی سے کون سا اس نے سلوک کیا تھا۔ یہ یاد رکھیں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، وہ اپنی بیوی کو کار میں بٹھانے کے لیے کھڑکی اس نے خود کھولی، اس نے بٹھایا، کار لے کر چلا گیا،
تو دوستوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ران مرید تھی گئی ران دے ہاتھ کونی نے آپ نہیں کھول سکتی تانا دیکھے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کھڑکی کھول رہا ہے، وہ کھڑکی خود کھول سکتی تھی، اس کے ہاتھ کام کرتے تھے، تو نے تو خامخواہ سے اس کی کھڑکی کھولی۔ اب توجہ رکھنا، میں نے انہیں کہا کہ اس بندے نے تو حدیث پر عمل کیا۔ کیسی حدیث؟ سنن نبی داؤد میں حدیث پاک موجود ہے، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے، پیغمبر اسلام کی بیوی آپ کی اور ہماری اماں جان ہے، اونٹ پر بیٹھنے لگی تو نہ بیٹھ سکی، اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کی کمر کے ساتھ پیٹ کے ساتھ ملایا اور فرمایا صفیہ میری اس ران کے اوپر پاؤں رکھ اور اونٹ پہ چڑھ جا۔ یہ پرانے زمانے کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اپنی بیویوں کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں، اپنے سے بڑے کی عزت سیکھیں، علماء کی قدر سیکھیں، اپنے سے چھوٹے پر شفقت سیکھیں۔ یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ کریں گے تو ہماری کامیابی ہے، نہیں کریں گے تو خالی سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل میں نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا